اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر ڈالنے لگی ہوں۔ نمبر 2، مختصر تعارف و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کرۂ ارض پر تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہرگز یہ نہیں چاہتے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان جہنم میں جائیں۔ ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور احکام بتائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جن و انس کے لیے مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عام الفیل بروز پیر 551 ہجری کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بعد سب سے پہلے حضرت صوبیہ نے اور پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی ذؤیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ مدد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کرۂ ارض پر سب سے معزز خاندان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شرف کی گواہی اس وقت کے دشمن ابو سفیان تک دیتے رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، شاہ روم کے دربار میں اس حقیقت کی گواہی دی تھی کہ ان کی قوم تمام اقوام سے محترم، ان کا قبیلہ تمام قبائل سے زیادہ باوقار، اور ان کے آباء و اجداد تمام لوگوں سے زیادہ معزز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح چلتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرد بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عداد بن مقوم بن نحور بن تیراز بن یاروب بن شجوب بن نابد بن اسماعیل بن ابراہیم بن تاریخ آزر بن نحور بن سروخ بن راؤ بن فالخ بن عبیر بن شالک بن ارفکش بن سام بن نوح علیہ السلام بن لمک بن متوشلک بن اخنوک ادریس علیہ السلام بن یارو بن محلیل بن کنان بن یانش بن شیت بن آدم علیہ السلام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن حشام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوبصورت، امین، صادق، با اخلاق، شیریں گفتار، درمیانہ قد اور رنگ گورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کی جو بیوہ تھیں۔ شادی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کے تقریباً 25 سال صرف ایک ہی بیوی کی رفاقت میں گزار دیے۔ ان سے قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا
جو 23 سال جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں بروز پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم علی نبیک و حبیبک محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں 4 جگہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، جو ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔